يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على سيدنا سید ساداتنا سید عباداتنا سید اذہاننا سید رونق زماننا و مکاننا سید رونق زماننا سید رونق جدراننا نظرت الایماننا علی محمد اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منصومنا معصومنا مقصودنا اجدر الخلق جديرنا اعظم الخلق واشرف الخلق واحسن الخلق واحسن الخلق وانور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأحترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أنور أجمل أكمل لا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عذبة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على محمد أتقانا محمد أرفعنا محمد صل على أجلانا أبدانا محمد أولانا محمد أعلانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد کمال محمد نال محمد احوال محمد انوال محمد اقبال محمد صل على جمال محمد صل على محمد وجود محمد سجود محمد صعود محمد جزود محمد منزود محمد
محمد جازود محمد کلبوت محمد لاہوت محمد اللہم صلی علی محمد جزم محمد عزم محمد نظم محمد فکر فقر محمد سفر حضر محمد روضت قبر محمد عصر ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد اللہم صلی علی محمد صباحت محمد ملاحت محمد دیانت محمد ولایت محمد سخاوت محمد شجاعت محمد ذہانت محمد صلی علی محمد حکت و مکت و دقت و محنت مشقت ملت محمد اللہم صلی علی محمد اصول بطول محمد عین اذنین حسن حسین محمد صلی علی محمد جمال کمال اجلال اجمال محمد ارتقال اجتصال انتقال و وصال محمد صلی علی محمد افتخار انتظار محمد صلی علی بدن بطن بطغ محمد صلی علی جزو وضو محمد صلی علی جزو شجوع محمد جزو قزو محمد صلی علی جسل وصل نسل اصل محمد صلی علی ملاحت محمد صلی علی نظامت محمد صلی علی کرامت محمد صلی علی ندامت عدالت محمد صلی علی ولایت ہدایت عنایت محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی نبی کا ولی کا محمد اصول کا عضول کا رسول کا محمد حبیب کا طبیب کا محمد احباب کا اتبع کا اتبع کا اجتر کا انذر کا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور باپردہ ماؤں بہنوں، ہمارا یہاں پر آنا دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اکٹھے ہونا یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی، ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر آنے کی جسارت نہ کرتا۔ لوگ اپنے کاموں کو، اپنی مصروفیات کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت سے بڑھ کر کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے لیے یہ بڑا آسان اور بڑا عام سا اکٹھا ہونا ہے۔ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے یا اس کی قدر و منزلت کو نہیں جان سکتے۔ اللہ کے ہاں اس کا کیا اجر ہے، اللہ کے ہاں اس کی کیا وقت ہے، اللہ کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن
نیک بھی حسرت کریں گے اور گناہگار بھی حسرت کریں گے۔ نیک بھی حسرت کریں گے، گناہگار بھی۔ گناہگاروں کی حسرت تو سمجھ میں آتی ہے، یا رسول اللہ نیک کس طرح حسرت کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لمحات پر افسوس کریں گے جو اللہ کی یاد سے غافل تھے، وہ ان لمحوں پہ افسوس کریں گے، ہائے کاش میرا وہ لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتا، میرا وہ لمحہ بھی دین سیکھنے سکھانے میں گزر جاتا۔ ہمارا یہ بیٹھنا اتنا اللہ کے ہاں مقبول و ممنون ہے، آپ یقین کریں کہ جب بندہ اللہ کے دین کے لیے کہیں پہ بیٹھتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے دیکھو انہوں بند کر کے پھر چلا، حدیث میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو آسمان سے فرشتوں کا ایک گروپ ان لوگوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، ایسی مجلسوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر ان مجلسوں کو گھیر لیتا ہے۔ کھول دے دروازہ، ان مجلسوں کو گھیر لیتا ہے۔ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں، رب ذوالجلال کو تو سب پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کی عظمت اور بلندی کو اور ان کے مرتبے کو واضح کرنے کے لیے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پہ لوگ تیرے دین کے لیے اکٹھے تھے، تیری رضا چاہتے تھے، تیری محبت میں اکٹھے ملے تھے، کسی نے گاؤں چھوڑا، کسی نے محلہ چھوڑا، کسی نے گھر کے کام کاج چھوڑے، کسی نے بڑی سے بڑی اہم مصروفیت کو ترک کیا۔ مسعود صاحب اگے آ جاؤ، صدیقی صاحب نے جگہ دیو جی، وڈیرے بندے نے کدھر ٹول آن۔ تار پیچھے کر لیں امجد، تار پیچھے کر۔ تو کیا کہیں گے؟ اللہ تیری دین کے لیے چند بندے اکٹھے تھے، مقصد ان کا صرف تیری رضا تھا۔ اچھا کس چیز کے طالب تھے؟ ربا تیری رضا کے طالب تھے، اللہ تیری خوشنودی کے طالب تھے، اللہ تیری مسکراہٹ، تیری محبت کے طالب تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے یا اللہ تیرے غضب سے، غصے سے، ناراضگی سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرمائیں گے تم سب گواہ بن جاؤ،
میں نے ان مردوں عورتوں سب کی مغفرت فرما دی جہاں سے تم آئے ہو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے ربا وہاں ایک آدمی آیا تھا، اس کے دل میں یہ تو نہیں تھا کہ میں جا کے تیرا قرآن سنوں، تیرے نبی کا فرمان سنوں، وہ اس لیے آیا تھا کہ اسے جس سے کام تھا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کی وجہ سے اسے بھی بخش دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ بات کہنے سننے کی حد تک بڑی آسان معلوم ہوتی ہے، لیکن اس ایک گھنٹے کی نشست پر اگر بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں تو آدمی شب و روز اللہ کے قرآن کی خدمت میں یا اس کو سیکھنے میں لگ جائے۔ حدیث میں آتا ہے خوش نصیب والدین ہیں جن کو اللہ اپنی اولادوں کو دین سکھانے کی توفیق دیتا ہے۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے جو دنیا کے معاملات سے ٹائم نکال کے اللہ کے دین کو سیکھتا ہے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوتا ہوں، بڑے فخر سے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی اور تکلیف و مصیبتوں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ ان نوجوانوں پہ مجھے بڑا گرو ہے، بڑا فخر ہے۔ یہ کالا گمنا سے روزانہ کیری باکس پہ، کبھی اپنی دوسری گاڑی پہ، وہاں سے یہاں پر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں روزانہ۔ دن کو اپنا شٹرنگ کا اور جو ہے دوسرے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، رات کو ٹائم نکال کے کوئی دکان سے آتا ہے، کوئی کارخانہ بند کر کے آتا ہے، کوئی اپنی مزدوری کر چھوڑ کے آتا۔ تو یہ آنا، اس کی قدر و منزلت تب پتہ چلے گی جب دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ اب اسی تناظر میں ذرا کچھ باتیں قرآن کی بھی سنیے گا تاکہ تمہید میں جب اصل رنگ بھرا جائے نا پھر سمجھ آتی ہے۔ لا يسمع الانسان لا يسأم الانسان من دعاء الخیر۔ اللہ کہتے ہیں نہیں تھکتا انسان، لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا کس بات سے، من دعاء الخیر، اے دے واسطے کوئی دعاواں منگے خوش ہوندہ ہے، ہوندہ کہ نہیں ہوندہ ہے؟ دعاواں دئیے تاویں خوش ہوندہ ہے، جے اپنے لئی خیر منگے تاویں خوش ہوندہ ہے۔ اللہ مینوں دولت دے، اللہ گھر دے، اللہ دکان بھی دے، اللہ میرے پتر نو ملازمت بھی دے، اللہ مینوں نیک روزگار بھی دے، اللہ مینوں صحت بھی دے، اللہ مینوں انج بھی دے، اللہ اے بھی دے، اللہ اے بھی دے۔ اللہ کہندے نے لا یسأم الانسان، تھکدا ہی نہیں منگن لگے، ہے کہ نہیں؟ وہ فطری چیز ہے نا۔ تے جے کوئی آکے 10 روپیے بھی کسے نو دیوے، 10 دین لگیاں نہیں شرماندہ، لیکن 10 دے کے کہندہ دعا کری، میرے واسطے دعا کری۔ ایک تے بیچارہ ہے وہ نا جڑا 10 ہی دے سکتا ہے، تے ایک نو اللہ نے لکھاں دیتے نے تے وہ بھی 10 ہی پیا دیندہ ہے۔ وہ لین لگے نہیں ویندا کہ مینوں اللہ کیویں پیا دیندہ ہے، دین لگے اپنا آپ وکھاندہ ہے پیا۔ ان کی مسئلہ دین لگے وہ اپنا آپ وکھاندہ ہے، لین لگے نہیں وکھاندہ۔
لین لگے ہیں وہ لئی جاندہ ہے لئی جاندہ ہے لئی جاندہ ہے، دین لگے ہیں 10 روپیے دے کے اندر دعا کریو، دعا لازمی کریو۔ جدو اسی چھوٹے تھا نا ادو ماحول انجدہ ہوندہ سی، ہون آ کے ختم ہویا ہے، جمعراتی مسیتاں جو مولوی صاحب سپیکر کھول لینا تے بچے نو دیکھ کے 10 روپیے کلنے تے آکی دسی میں شفی دا منڈا حاجی تارک دا پوترا، وہ پھر 10 روپے لے کے جون دعاواں دی تسبیح پھیردا ہے جنی دیر تک دوجا دساں نہیں آوندا۔ حاجی شفی نو بھی اللہ صحت دے، دادے دی مغفرت فرمائے، اے دی دادی نو بھی اللہ جنت دے، فلانے نو بھی دے، فلانے نو بھی دے۔ لا یسأم الانسان، تھک دئی نہیں، خیر منگن لگے ہیں تھک دئی نہیں۔ مسہ الشر فیئوس قنوط، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر چھو جائے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، حل کیجیے، آ جائے سو پریشانی حل کیجیے۔ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، دل برداشتہ ہو جاندہ، مایوس ہو جاندہ، دل برداشتہ، دل شکستہ ہو جاندہ، آندہ میرے کول تے کچھ بھی کوئی نہیں، مینو دتا کی سو۔ ہلکی جی پریشانی آ جائے تے کہندہ مر گئے مر گئے، ککھ نہیں رہا میرے کول، مر گئے کچھ نہیں بچیا میرے کول، ہر شے لٹی گئی میری، ہر شے لٹی گئی۔ اللہ نال بھی شکوے کردہ ہے، اپنیاں نمازاں نال بھی شکوے کردہ ہے، اپنیاں تلاوتاں نال بھی شکوے کردہ ہے، اپنیاں ریاضتاں نال بھی شکوے کردہ ہے، اپنی ہر شے نال شکوے کردہ ہے، آندہ لٹے گئے۔ وہ ہے کہ نہیں؟ انج کی اندر آواز نہیں آتی بھی، انہوں پھر دبا کے باہر کاٹ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مشین چینج کرو یار۔ اللہ اللہ، بھیجاں کسی نے اللہ۔ إِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تکلیف پہنچ جائے، ہلکا سا درد پہنچ جائے، ہلکا دکھ پہنچ جائے، اللہ فرماتا ہے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، دکھی ہو جاندہ ہے تے اپنے عملوں نو بھی ٹھکراندہ ہے تے اپنی نمازاں نو بھی برا کہندہ ہے۔ اللہ کو اللہ انج کیوں ہوندہ ہے؟ اس واسطے کہ اپنے اللہ نال تعلق کوئی نہیں سمڑایا۔ قرآن اللہ تعلق جے بن گیا ہوندہ تے پھر صبر آ جاندہ، تحمل پیدا ہو جاندہ، اللہ دے شکر علیہ کلمے اے دے اندر رچ بس جاندے،
چونکہ انج دا کام کوئی نہیں تے اس واسطے اللہ فرماندے ہیں والا ان ازقناہ رحمتا منا من بعد ضراء مستہ لیقولن ھذا لی، لیکن جدوں اسی انہاں دکھاں نو دور کر کے پریشانیاں وچوں کڈ کے خوشحالیاں دے بوئے کھول دئیے تے پھر کی کردا ہے؟ تکلیفاں جھڈن لگ پین، خوشحالیاں ویندا ہے تے نال ہی اللہ دا در چھوڑ دیندا ہے تے کی کہندا لا یقولن ھذا لی، اے تا میرا کمال ہے، میریاں محنتاں نال انجوگے اے کمال۔ کاشیہ دروازہ کھول چاہ، دروازہ کھول کے نا اے پردہ اگے سوڑ دے جے آواز نہیں بھی تے دی ٹر جائے گی۔ تھوڑا جتنا اساں انسان دے معاملات جے بہتر کرن لگ پویے، تھوڑے جتنے نالی اللہ دا شکر نہیں کردا، اللہ دی طرف عاجزی نہیں کردا، اللہ دی طرف نہیں جھکدا، بلکہ کی کہندا لا یقولن ھذا لی، اے تا میں کیتا ہے، میں کیتا ہے، اے کس کیتا ہے؟ میں کیتا ہے، میرے نال ہویا ہے، میں کیتا ہے۔ اللہ کہندے نے ویکھو میرا بندہ او سلیمان پیغمبر، کینوں ویکھ؟ سلیمان پیغمبر نو ویکھ میرا بندہ، اساں دولت دتی ہے تے بے حساب، بادشاہی دتی ہے تے بے حساب، تخت ہوا وچ اڑدا ہے پیا، جانوراں دیاں فوجاں نال تے جناں دیاں فوجاں نال، ہوا بھی تابے، جانوراں دیاں بولیاں بھی سکھا دتیاں نے میں اللہ پاک نے ہر چیز، لیکن جیڑے ویلے او نکی جئی کیڑی بول کے آندیے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، اپنیاں بلاں وچ وڑ جاؤ، اپنیاں بلاں وچ وڑ جاؤ، او چونٹیو اپنیاں بلاں وچ وڑ جاؤ، انج نہ ہووے کہ سلیمان پیغمبر اتے کر اتے تار لائے پہلا ویکیا کرو نا، جڑے کام ویکن والے نہیں ہوتے ویندے نہیں، تار نو لائے نو چھڑ دے اتے رکھ سو یار، سمجھ آئی کہ نہیں؟ چھوٹی جی چونٹی اتنی جی ان ایک ٹیلے دے اتے کھلو کے تے حضرت سلیمان علیہ السلام دی آمن دی جدو اطلاع پائی تے اپنیاں چونٹیاں نو کی آکھن لگی انج نہ ہووے کہ توانو اپنیاں پیراں تھلے مد دے سلیمان تے او دا لشکر۔ اللہ نے ہوا نال گل چاہ کے حضرت سلیمان دے کنہ تک پہنچائی تے قرآن کی کہندہ ہے؟ قرآن کہندہ ہے فتبسم ضاحکا، پہلا مسکرائے تے پھر ہس پہ تے نالی کی کہندہ ہے رب او میرے پروردگار اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا
والدیا وان اعمل صالحا ترضا۔ او اللہ مینو اپنی نعمتاں دا شکر گزار بناویں۔ جدوں علم ہوئے نا اللہ نال تعلق ہوئے پھر نعمتاں ملن تے بندہ چکدا ہے۔ کی کردا ہے؟ چکدا ہے۔ مال ملے، خوشی ملے تے بندہ چکدا ہے۔ اللہ، لیکن جب علم نہیں ہوتا پھر خوشی ملنے پہ تکبر بڑھتا، مال ملنے پہ آکڑ آتی ہے۔ لوکاں نال تے آکڑ ہے ہی ہے، سو اللہ نال بھی متکبری وہاندا ہے، پھر دعاواں انج کردا ہے، ہاتھ ایتھے ہوندا اور یاد رکھیے ایک نئی تحقیق آپ کو بتاؤں، ہماری خوشیاں آج خوشیاں کیوں نہیں ہیں؟ ہماری شادیوں میں برکتیں کوئی نہیں ہیں، ہماری شادیاں خانہ آبادیاں کوئی نہیں ہیں۔ نئی تحقیق آپ کو بتا رہا ہوں، جامعۃ الازہر سے بھی فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ جو بر صغیر میں خاص طور پہ یہ پاک و ہند میں مسلمان اپنی شادیوں کے موقعوں پر جو نیوندرا لیتے دیتے ہیں، نیوندرا یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سود۔ آج 1000 دیتا ہے میں، اگو میرا ہونا ہے تو تو 1500 دینا ہے۔ پیسے نال پیسہ تے کمی زیادتی، یہ کیا ہے؟ سود۔ جیڑیاں شادیاں اتے سودی کاروبار پہ چلے، سودی لین دین پہ چلے، اتے رحمت ہو سکتی، وہ شادی خانہ آبادی ہو سکتی۔ وہ سود دی تعریف دا پتہ جے کہ نہیں؟ جنس کا ایک ہونا اور اس میں کمی زیادتی کا ہونا۔ آج 1000 دیتا ہے، پتہ ہے کل نو 1500 لبنا ہے، آج 1500 دیتا ہے کل 2000 لبنا ہے۔ کادا پیسے نال پیسہ وٹائی جانا با رواج رسم ہے، 400 بندہ بلا لو، ول پیسے کٹھے ہو جان گے۔ یہ سارا کچھ کی ہے؟ سود۔ مڑنا کسے بھی نہیں، تساں پھر بھی دینا ہے، پھر بھی لینا ہے۔ لیکن مسئلہ چونکہ تحقیق نئی سامنے آئی ہے اور اس وقت جو ہے کم از کم 150 سے اوپر فقہا نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سود ہے۔ نیوندروں میں مال دینا اور لینا، پیسہ دینا دے لینا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جدو اسی کچھ دین لگیے تے نال ہی آندا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اے میرا حق کے جڑا مینوں ملے ہے، میریاں محنتاں نال ملے ہے، میں کیتا ہے، میں کیتا ہے جی، میں کیتا ہے۔ پھر قیامت ہی بھول جاندا ہے، پھر اللہ دے سامنے حاضری نو بھی بھول جاندا ہے۔ پھر بندہ اپنے رب نال او تعلق کی بنان دی کوشش نہیں کردا، کیونکہ چولہا چلدا ہے پیا، گڈی دا پہیا چلدا ہے پیا، نہ اللہ دی توحید دی فکر، نہ محمد الرسول اللہ دی سنت دی فکر، نہ میاں بندے نو کسے ہور شے دی فکر۔ آندا خیر ویکھی جائے گی، خیر ویکھی جائے گی۔ اللہ فرماندے نے سونو میرا بندہ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
ہم ضرور بتائیں گے، ہم ضرور بتائیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا اللہ کے قرآن کا، قرآنی آیات کا، محمد کے فرمان کا، میرے محمد کی سنتوں کا، بما عملو کیا کرتے رہے ہیں دنیا میں، کس طرح زندگی گزاری انہوں نے دنیا میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، میں گندا ترین عذاب ضرور چکھاواں گا اینا بندیاں نو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، وَإِذَا أَنْعَمْنَا نعمتاں دویے اسی، روزیاں دویے اسی، خوشیاں دویے اسی، اولاداں دویے اسی، کامیابیاں دویے اسی، اور صحت دویے اسی، بڑے بڑے جوان فالج ہو کے جسم لٹکائے منجیاں تے پے ہوندے نے، اپنے پلے بھی سدھے نہیں کر سکتے، اللہ کہندا ہے او بڑھڑیا میں تینوں بڑھاپے وچ بھی طاقت دیتی ہے تے احسان کیدا ہے، او انسانا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسانا تیرا رب تے کریم ہے، حلیم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، او دے کولو جڑا منگے اونوں خالی نہیں جاون دیندا، جڑا او دے کولو دعا کرے او دے ہاتھ خالی نہیں بھیجدا، اللہ فرماندا ہے جدوں مسلمان ہاتھ چا لوے او دے ہاتھ خالی جان میری غیرت گوارا نہیں کردی۔ ایک حکایت لکھی، ایک سمندر دے اندر کشتی جا رہی ہے، طوفان آیا تے کشتی ٹوٹ گئی ہے، پھٹے نال پھٹا ہو گیا، کوئی بندے مار گئے، ڈوب گئے پانی دے اندر، تے ایک تخت دے اتے ایک ماں ہے تے دودھ پیندا بچہ ہے، خامند اپنیاں اکھاں نال سٹا بیٹھی ہے پانی اندر، ایک دودھ پیندا بچہ چھوٹا نو مولود، ایک آپے ہور شے کوئی نہیں، چاروں طرف پانی پانی، کلا سہارا ہے مائی کول تا کدا سہارا اللہ دا۔ کچھ دیر تو بعد ایک کشتی نظر آئی ہے تے اپنی چادر ہلا رہی، او کشتی والے او میں دکھیاریاں دی مدد کریو، جس وقت نزدیک آئی یہ کشتی ایک بندہ سوارے، او نیڑے پھٹے نال پھٹا جوڑ کے تے مائی دے تختے اتے آ چڑھے، تے آکھن لگا واہ مائیے میں تا بڑا وڈا زانی تے شرابیاں، تے تو تا آپ بلایا ہے مینوں اپنے پھٹے اتے، جلدی کر تیار ہو جا میرے نال منہ کالا کرنا آستے۔ مائی چیخ پئی تے آکھن لگی او بندیا خدا دیا میں اپنی اکھی نال کشتی بمر چاندیاں تباہ ہوندیاں ویکھیے، خامند اپنی اکھیاں سامنے غرق ہوندا ویکھیا ہے، میں بڑی دکھیاں، میری برادری دے کچھ لوگ بھی میریاں اکھی سامنے مر گئے، اللہ کو ڈر اس کو لک جدے کو لک کوئی نہیں سکتا،
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ساری کائنات جے ٹل لا لوے اللہ نو ویکھ کوئی نہیں سکدا، تے جے ٹل لا لوے تے اللہ کولوں کوئی بچ سکدا نہیں۔ اس واسطے او بندیا اللہ کولوں ڈر جا، اللہ دے عذاب کولوں ڈر۔ میں ہون ویندی آئیاں تھوڑے عرصے پہلا، او کہندا کوئی نہ مینوں انہاں گلاں نال فرق کوئی نہیں پیا پیندا، جلدی کر انجا سمان ال ویکھے تے روندی پئی ہے۔ آکھا لگی کھلو جا مینوں بچے نوں سواون دے، اونوں دودھ دے دیانے لا کے تے تھوڑی دیر بعد جدوں سون لگے تے نال اونوں چونڈی مارے اٹھ پوے رووے۔ کسے طرح کشتی کنارے نال لگ جائے، ایک واری دو واری ترائے واری اس ویکھیا اس بچہ ماں دے سینے کولوں کھس کے تے پانی اندر سٹ دی۔ مائی صاحب آسمان المو کی تحتے آکھ لگی او نیلی چھت والے اور ربا کریمہ اپنا خامد بھی میں گواہ بیٹھیاں، بچہ پانی اندر سٹا بیٹھیاں، جے میرے کول کوئی شے بچی آتے میری غیرت ایمان ہے۔ اللہ جے ایمان بھی نہ رہا، جے میری غیرت دا بھی اج جنازہ نکل جائے تے میں کیڑے در اتے جا کے منگا، تیرے سوا در بھی کوئی نہیں۔ اتنی دیر سمندر وچوں نکلی ایک بلا جانور تے او حبشی نو پھڑے تے سمندر اندر لے گیا ہے۔ اللہ دا شکر ادا کیتے اسو تے نالی چل دے ہیں ایک کنارے تے پہنچیے تے بستی والے انو جا کے کہندیو بستی والے ہو میں فلاں قبیلے دی مائیاں لٹ دی اتھے تک پہنچی، خاوند میرا مر گیا ہے، بچہ میرا میرے سینے تو لے گیا ہے، ایک ایمان دی چادر ہے جیڑی میری محفوظ ہے، مینوں اگر کوئی کسی طریقے نال میرے باپ دادے تک پہنچا دے ہو۔ تھوڑی دیر بعد کچھ بندے ایک بچہ چاہ کے تے بستی گزر دینے پہ تے کہندے نے او لوگوں کوئی مائی ہے تھے جدا بچہ گواچا ہوئے، کوئی مائی ہے جدا بچہ گواچا ہوئے، ویکھ کے چیخ مار کے کہندیے خدا دی قسم ہے اے تا میرا لال ہے۔ کشتی والے کہندے نے سانو پتہ تا کوئی نہیں مائی، لیکن ایک جانور دی کانڈ اتے اے بچہ انج تیردا ہویا ساڈی کشتی کول آیا ہے، اساں ویکھیا نہیں پر آواز آئی ہے او مسافرو اللہ دی ایک مسافرہ ملے گی، اے امانت انہوں دے دویو۔ اللہ فرماندا ہے وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ او لوگو بھروسہ کرو تاکہ دے اتے انج کر کے آکھو انج کر بھروسہ کرو تاکہ دے اتے اللہ اتے کون اللہ الذی لا یموت، جدے اتے کدی موت نہیں آوے گی، او دیتے بھروسہ کر۔ تو بھروسہ کیتا ہے پھلڑیاں دی سرکار ہوتے
ہے تو بھروسہ کیتا ہے گلی محلے والوں دے اوتے جنہاں دے اپنے پلے ککھ نہیں، وہ تیریاں عزتاں کیویں بچا سکدے؟ عزتاں بچاون والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماندے نے اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، او اسی انعام دویے، اسی روزی کھولیے، اسی رحمتاں دے بوئے کھولیے، اسی صحتاں دے بوئے کھولیے، انسان اتے تے اگوں کی کردا ہے؟ اعرض، منہ پھیر لیندا ہے میرے والوں، حالانکہ منہ پھیر میرے دشمن والوں، منہ پھیر دا شیطان والوں، پھر تا ٹھیک ہے، اے الٹا میرے والوں ہی منہ پھیر لیں۔ کون پیا کہندا ہے؟ بولو کون پیا کہندا ہے؟ اللہ پیا کہندا ہے کہ دیاں میں تے میرے کو منہ پھیردا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اکڑ جاندا ہے تے کہندا ہے نا نا پراں پراں ہو جاؤ، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، گردن چ سریا آ جاندا ہے۔ تھوڑی دولت کی دتی ہے اساں پھونکراں پیا ماردا ہے، غریب نو انسان نہیں سمجھدا، رشتے نو رشتہ نہیں سمجھدا، نیک نو نیک نہیں سمجھدا، زانیے زانیاں نال یاریاں کردا ہے، شرابیاں نال یاریاں تے فخر کردا ہے، جواریاں نال یاریاں تے فخر کردا ہے، پچکاریاں نال یاریاں تے فخر کردا ہے، ہر قسم دے عیب اتے اتراندا ہے، خوش ہوندا ہے۔ اللہ کہندا ہے انسانا، او انسانا، اذا انعمنا، اذا انعمنا، اے نعمتاں میں پیا دینا ہوں، او میں پیا دینا ہوں انسانا، او چودھری نہ بن انسان بن، او میاں آکڑ نہ انسان بن، تکبر نہ کر انسان بن، غرور نہ کر انسان بن، او انسانا انعمنا، اے جو کچھ تینوں دیتا ہے میں دیتا ہے، میرے سامنے جھک جا میرے سامنے، لازیدنہم، میں ہور دیواں گا تینوں، ہور نوازاں گا تینوں، ہور وڈیاں وڈیاں مرتبیاں تے فائز کراں گا تینوں۔ اللہ کہندا ہے کوئی نہ الٹا کی کردا ہے، آرازا میرے کولوں منہ پھیر لیندا ہے، میرے گھر دے کولوں ننگدا ہے تے آندا ہے ایڈی اچھی اذان پہ دیندے نے ہلے ہون تا ہوئیے، اے اذان بند کراؤ، اے کناں نو پاڑ دیئے، اے کناں وچ پیندیے، نا 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 آ بے جانبہ ہی، تکبر کردا ہے، غرور کردا ہے، آکڑ جاندا ہے، پھوں پھاں وچ پیا ٹردا ہے، وَإِذَا مَسَّہُ، وَإِذَا مَسَّا، تے جیدوں پھر اسی تھوڑا جہا ٹچ کرنے ہاں، بڑی طاقت تے کھبی سائڈ رہ گئی، بڑی طاقت لکوا مار گیا ہے چہرے نو، بڑی طاقت سب کولوں پیارا پتر ہے تے اساں او دا لاشا چکوا دیتا ہے، بائیاں دے جنازے چکوا دیتے ہیں، پتران دے جنازے چکوا دیتے ہیں، بوریاں پانی وچ تیر دیاں نے پیاں چینی دیاں تے دالاں دیاں، اساں وکھا دیتا ہے قطرہ پانی دا وی تو مقابلہ نہیں کر سکدا۔ اذا مسّہو، قرآن ہے، اذا مسّہو الشر، جدوں نکی جئی تکلیف آئے، نکا جیا کوئی کاروبار نو جھٹکا لگے، او جدوں مال آیا کھسیا جاوے، مال آیا تباہ ہوئے، مال آیا ڈوب جاوے، او میاں کارخانے ڈوب جان، دکانہ ڈگ جان، بلڈنگاں ڈگ جان، اولاد مر جائے یا کسی بیماری مبتلا
ہو جائے اسی جدو نکا جہا کھچیے فا قرآن کہندا ہے فازو دعا عریض لمیاں لمیاں دعاواں کردا ہے پھر لمیاں لمیاں دعاواں کردا ہے دعائن عریض پھر دعاواں تے جڑ جاندا پھر دعاواں کردا ہے پھر اندر تسی دعا کریو 10 بچے بھیجیو قرآن خوانی کرانی ہے کاری جی لمی دعا کریو لمی پھر لمیاں دعاواں نال کچھ نہیں ہوندا اور چھڑیاں دعاواں نال پھر کچھ نہیں جنیاں مرضی لمیاں دعاواں پیا ہون اصل چیز کی یہ اللہ کہندے نے میں پیا دینا ہوں تے میرا شکر کر تے شکر عاجزی نو پیدا کردا ہے اور یاد رکھیو اے شکر کرن دا طریقہ کتھوں لبے گا اللہ دے قرآن چوں ہمارے ساتھ حاجی صاحب بیٹھے ہیں حاجی سرفراز صاحب اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی توفیق دی ہے ان سے کام لیا ہے حاجی صاحب پوری مارکیٹ میں واحد مکینک ہیں سارا دن ان کے پاس جو بچے کام کرتے ہیں گاڑیوں کا سیکھتے ہیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد حاجی صاحب نے ایک مسجد تیار کی ہے وہاں سارے بچے قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں سارے بچے حاجی صاحب سمیت 10-12 وہاں پہ بندے ہیں اور ہمارا وہ شاگرد ہے مولوی حسین علی وہ وہاں پہ ترجمے کی کلاس پڑھا رہا ہے بلا ناغہ الحمدللہ الحمدللہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور حاجی صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ استقامت دے یہ بڑی ضرورت ہے اگر مکینک قرآن دا ترجمہ پڑھ جائے حاجی صاحب دا اپنا ایک مقولہ ہے اکثر آندے ہوندے نے گڈیاں پیسے نہیں لواندیاں مکینک لواندے ہیں تے اے اگر طبقہ قرآن پڑھ جائے قرآن سکھ جائے تے 10 دال آئے گا دکاندار قرآن سکھ جائے تے ناپ تول کمی کرے گا ملاوٹ کرے گا وکیل جے قرآن پڑھ جائے تے جھوٹے کیس لڑے گا جج جے قرآن پڑھ جائے تے فیصلہ غلط کرے گا ڈاکٹر جے قرآن پڑھ جائے تے کسے مریض دی چھونی لائے گا اے ساریاں دی ضرورت ہے کلے مولوی دی ضرورت نہیں خدا کی قسم ہر طبقے کی ضرورت ہے قرآن ہر طبقے کی الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے فخر ہے ان والدین پر جو خود بھی قرآن سیکھتے ہیں ان کے بچے قرآن سیکھتے ہیں محلہ رسول پورہ سے ہمارا دوست ہے علی حسن اس کی بیٹیاں یہاں حفظ کرتی ہیں اور ترجمہ تفسیر کی کلاس میں بیٹھتی ہیں اور اس کے سارے بچے مغرب سے عشاء یہاں قرآن سیکھنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اعزاز کی بات ہے فخر کی بات ہے کہ ہم نے ٹائم نکالا ہے قرآن کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے ساڈی کسی نہ لڑائی نہیں کسی نہ ضد نہیں کسی کے ساتھ ہماری کوئی ٹسل نہیں یہ قرآن سامنے ہے قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم صرف ایک مقصد ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو قرآن کی تعلیم عام ہو جائے ریڑی والا بھی قرآن دا ترجمہ پڑھ لے دکان والا بھی پڑھ لے پلمبر بھی پڑھ لے مستری بھی پڑھ لے جدوں قرآن ہر طبقے دے اندر جائے گا تے قرآن تے ہے ہی روشنی اندھیرے جٹنے جان گے جا الحق زہق الباطل حق آوے گا تے باطل نہیں روے گا اسی مسلمان ضرور ہاں لیکن ساڈے اندر حق آیا ہی نہیں مڈوں نہیں آیا اس واسطے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے سانو بحمد اللہ ہمارے پاس صبح فجر سے لے کر عشاء تک قرآن پڑھایا جاتا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی مدرسے میں صبح فجر سے
ناظرے کی کلاس بھی بچیوں کی چلتی ہے، ساتھ حفظ کی کلاس بھی چلتی ہے جو مغرب تک متواتر چلتی ہے۔ کچھ بچیاں یہاں پہ رہتی ہیں، دوپہر کو وہ گھر نہیں جاتی، یہیں پہ رہتی ہیں، اور پھر شام کو وہ گھروں کو جاتی ہیں۔ الحمدللہ ایک بیچ ہمارا جو سینئر بیچ تھا، جنہوں نے 3 سالوں میں سبقاً قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، سبقاً، انشاءاللہ 2-2.5 مہینے تک، دسمبر تک ہمارا ٹارگٹ ہے، وہ بیچ ہمارا فارغ ہو جائے گا۔ اس میں جو بچیاں ہیں انہوں نے 3 چیزیں پڑھی ہیں ہمارے پاس، پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہے، انہوں نے احیاء السنن حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے بہشتی زیور اپنے فقہی مسائل پڑھے ہیں۔ 3 سالہ کورس میں ہمارا پہلا بیچ آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی استقامت اور اس کی ہمت دی ہوئی سے ہمارا یہ انشاءاللہ 2 مہینے تک ہمارا پہلا بیچ فارغ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ان کو اسناد بھی دیں گے، سندیں بھی دیں گے انشاءاللہ، اور پوری عزت اور وقار سے دعاؤں سے رخصت کریں گے۔ ہمارا دوسرا بیچ وہ شروع ہے، ان کے تقریباً 2 پارے ہونے والے ہیں ترجمہ تفسیر کے، اور تقریباً ان کا جو ہے ایک حدیث کی کتاب کا آدھا حصہ وہ پڑھ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں بہشتی زیور بھی شاد شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، شعور پیدا ہو۔ وہ بچیاں